is
تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، خشنودیے پنجتن پاک بلند تر صلوات، ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات، سب مومن مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات، سورہ فاتحہ۔ ایک اور سورہ فاتحہ برائے سال ثواب۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں، جو کچھ بھی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کا جو کچھ بھی اجر و ثواب ہمیں ملا ہے اس کو ہدیہ کرتے ہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں، تاکہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین بشیر ہاشمی، شاہین ہاشمی، حسنین ہاشمی، شہباز ہاشمی اور شہزاد ہاشمی تک پہنچے۔
اور تمام مومنات یہاں پر جو موجود ہیں ان سب کے مرحومین تک پہنچے. بآواز بلند صلوات. اس بزم کی توقیر بڑی ہے، سر کھولے یہاں فاطمہ سر پیٹ رہی ہے، جو کہ یہاں آئے شہدائی ہے شکے مجلس نہیں دربار حسین ابن علی ہے. لاشے پہ جب حسین کے آئی زینب آپ کے سبحان لب لائی زینب بھائی نہ ملے گا مجھے تجھ سا بھائی، نہیں اگر ساری خدائی اجڑا ہوا میدان شادی ہوئی پردیس میں، دیکھو کو مگر ساتھ نہیں لائے. کو ملا پیار کا جوڑا، نہ تو بنتا اور کبرا کو تو رنڈ سالہ پہ بنائے. کچھ کے سوؤں والے تجھے بھیجا ہر کوئی جوان کی طرح لائے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وفضلنا وکرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان، ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد.
سکینہ بے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمہ معصومین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین بارے دیگر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام تر تعریف اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ آج کی مجلس مخصوص ہے امام حسن مجتبیٰ سے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے فرش اعضا کو بچھایا تاکہ ہم ذکر امام حسن کر سکیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس فرش اعضا کے توسط سے امام حسن کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اور تمام محمد و آل محمد کو وسیلہ بناتے ہوئے پروردگار عالم یہ جو ہم نے قلیل سی عبادت کا انتظام کیا اس کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمانا، اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمانا۔ جو میرا یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں سب کے دلوں میں حاجتیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، پروردگار عالم جو ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، اے پروردگار عالم محمد آل محمد کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا، ہماری حاجتوں کو بھر لانا، ہم میں سے اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو محمد آل محمد کے صدقے میں دور فرمانا، جو ہمارے کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمانا، ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم سیرت محمد علیہ محمد کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میری خاص دعا یہ ہے پروردگار عالم روز محشر میدان محشر میں جب ہمیں لایا جائے تو اس طرح کی کردگار تو بھی ہم سے راضی ہو، ہماری شہزادی کونین بھی ہم سے راضی ہو اور معصومین علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہو۔ پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارا کردار ہمارا عمل ایسا ہو کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہمیں ہمارا نام لے کر پکارا جائے، چاہے ہم زندہ ہوں چاہے قبروں میں جا کر سو چکے ہوں، ہمیں ہمارا نام لے کر پکارا جائے اور امام کے لشکر میں شامل کر دیا جائے۔ خاص دعا یہ ہے پروردگار عالم جس مومنہ نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اس کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمانا، دلی حاجات کو بھر لانا۔ مومنات یہاں پر شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں، پروردگار عالم ہر ایک کو ایک ایک قدم کے بدلے میں ہزار ہزار نیکیوں کا ثواب مرحمت فرمانا۔ پھر بڑے محمد و آل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں اور جب قبروں میں چلے جائیں تو ہر وقت ہر لمحہ اپنے کرم کو اور اپنے فضل کو ہمارے حال میں شامل رکھنا۔ پروردگار عالم کیا ہے؟ کریم ہے، اور جس کی مجلس ہے وہ ہستی کون ہے؟ کریم ہے۔ یہ خدا خود بھی کرم کرتا ہے اور جن ہستیوں کو اپنے اور ہمارے درمیان وسیلہ قرار دیا ہے وہ بھی کریم ابن کریم ہے، چاہے وہ محمد مصطفیٰ ہوں، چاہے وہ علی مرتضیٰ ہوں، چاہے وہ حسن مجتبیٰ ہوں، چاہے حسین شہید کربلا ہوں۔ درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سب ہستیاں کیا ہیں؟ کریم ابن کریم۔ تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کرم کے معنی کیا ہیں۔ کرم کے کیا معنی ہے؟ کہ پروردگار عالم نے
انسان کی فطرت کو 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے، 4 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ کچھ انسان جو ہوتے ہیں وہ لئیم ہوتے ہیں، یعنی لئیم نہیں، لئیم ہوتے ہیں۔ لئیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ کنجوس ہوتے ہیں کہ ان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، کسی دوسرے کو نہ مل جائے، یعنی مجھے ملے یا نہیں ملے کسی دوسرے کو نہ مل جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لئیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے بخیل کا۔ بخیل کے معنی کیا ہے؟ کنجوس کی ہے۔ اب جو کنجوس ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ مجھے مل جائے اور کسی دوسرے کو کچھ بھی نہ ملے، یعنی جو بھی چیز ہے، چاہے وہ لباس ہے، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے وہ دولت ہے، دنیا کی جو بھی نعمت ہے، کنجوس چاہتا یہ ہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے اور کسی اور کو اس میں سے کچھ بھی نہ ملے۔ ایک اور درجہ ہے کہ جس کو سخی کہا جاتا ہے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے، جس کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ مجھے بھی مل جائے اور تمام دوسرے لوگوں کو بھی مل جائے، یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے پاس بھی رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی مل جائے، اور میری ضرورت سے جو بھی زیادہ ہو، جو بچ جائے وہ میں دوسروں میں تقسیم کر دوں۔ دیکھیے یہ ہے سخاوت، اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے تمام مومنوں کو یہ صفت ادا کروائی ہے نا، شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سخی ہونا جو ہے وہ پروردگار عالم کی عطا کی ہوئی بہت بلند صفت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، اور ہے بھی۔ ظاہر ہے کہ جو سخی ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی ہو اور دوسرے کے پاس بھی ہو، کسی دوسرے کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا، کسی دوسرے کو دیکھ کر اسے چھیننے کی کوشش نہیں کرتا، جلتا نہیں ہے، جلد نہیں ہوتا، تو سخی کیا ہے؟ بہترین صفت ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اس سے بھی بلند ایک اور صفت رکھی ہے کہ جس کو کرم کہا جائے۔ سبحان اللہ۔ جو کریم ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس رہے یا نہ رہے، میرے پاس ہو یا نہ ہو، میں دوسروں کو دے دوں۔ یعنی میرے پاس چاہے وہ چیز نہ ہو لیکن دوسرے کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے، اور جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کو دوسروں کو عطا کر دوں۔ اور دیکھیے کہ تمام پروردگار عالم نے تمام معصومین علیہ السلام کو کرم کی صفت عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھیے ہر معصوم جو ہے وہ کیا ہے؟ کریم ہے۔ یسنیہ کیا ہے؟ کریم ابن کریم ہے، لیکن کیا مرتبہ ہوگا اس کا؟ کوئی ہستیوں کے درمیان کریم اہل بیت کے لقب سے نوازا جائے، ضرور پڑھیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، خشنودیے پنجتن پاک بلند تر صلوات۔ کہا جاتا ہے، روایات اور ملتی ہیں، تاریخ کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بھی ادا کرتے تھے تو پورا کا پورا گھر لٹا دیتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرے گھر میں کچھ باقی رہا یا نہیں رہا، جب بھی دیا گھر کو خالی کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان آپ سب کو معلوم ہے کتنا مشہور ہے، کیسے تھا، کس طرح ہوا کرتا تھا کہ دن اور رات 24 گھنٹے دسترخوان بچھا رہتا تھا، اور ہر ایک کے لیے کھلا ہوا تھا، یعنی چاہے کوئی چاہنے والا ہے، چاہے کوئی انکار کرنے والا ہے، چاہے کوئی دشمن ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی فقیر ہے۔ لیکن روایتیں کہتی ہیں کوئی فقیر محتاج ہوتا تھا تو مولا اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے، اور دنیا کی ہر نعمت اس دسترخوان پر موجود ہوتی تھی۔ خصوصیت کیا تھی کہ جو موسم کے پھل تھے وہ تو اس دسترخوان پر موجود ہوتے ہی تھے، لیکن جو بغیر موسم کے پھل ہوتے تھے وہ بھی مولا کے دسترخوان پر موجود ہوتے تھے۔ ہر کوئی آتا تھا، سیر و سیراب ہو کر جاتا تھا،
کھانا کھا کر جاتا تھا. مولا اس کو عزت دیتے تھے, اس کا احترام کرتے تھے. جو بھی آتا خوش ہو کے جاتا اور مولا کو دعائیں دیتا ہوا جاتا تھا. جو بھی آتا مولا کا, امام حسن کا گرویدہ ہو جاتا. یعنی سیر و سیراب ہوتا تھا, کوئی مسافر ہوتا, کوئی ہوتا تو سیر و سیراب ہو کر جاتا تو بے ساختہ امام کا گرویدہ ہو جاتا. اب آپ کو معلوم ہے کہ جو امام کا دشمن ہے, جس کا نام معاویہ ہے, اس کے دل میں مولا کا بغض ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سنتا ہے لوگوں سے, وہ شام میں ہے لیکن سنتا ہے لوگوں سے کہ اس طرح سے امام حسن کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اور تمام کے تمام لوگ جو آتے ہیں جاتے ہیں سب امام کے دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور امام کی شیدائی بنتے جا رہے ہیں, امام سے محبت کرنے لگے ہیں, امام کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں. اب اس کو پریشانی لاحق ہوئی. اس نے کہا کہ ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں, سب کچھ تو ہم نے چھین لیا, بھائی پدک بھی لے لیا, خلافت بھی لے لی, حکومت بھی لے لی, کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. حقیقت بھی یہی تھی کہ مولا کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا لیکن دسترخوان ہمیشہ بچھا رہتا تھا. اور خصوصیت کیا ہے اس کی, یہ بھی بیان کرتے ہوئے چلوں کہ اگر کوئی تنگ دست ہو, کوئی پریشان ہو روزی کی وجہ سے, رزق کی وجہ سے, تو روایتیں ثابت کر رہی ہیں اس بات کو کہ جو بھی منت مان لیتا ہے کہ جب ہماری روزی کشادہ ہو جائے گی, رزق کشادہ ہو جائے گا تو امام حسن کا دسترخوان کریں گے, منت مان کے دیکھ لیجیے کس طرح سے پروردگار عالم رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے. کبھی بھی مال و اسباب روزی کم نہیں ہوتی جب امام حسن کا دسترخوان کرنا شروع کرتے ہیں. اور بہت بڑی مثال مدینے میں جو بھی گیا ہے اسے دیکھا ہوگا, شیخ عامری جو ہیں ان کے گھر میں کس طرح سے کھانا کھلایا جاتا ہے, سنا ہوگا نا, جو گئے ہیں ان کو تو معلوم ہے کس طرح سے کھانا کھلایا جاتا ہے کہ سال کے 365 دن دسترخوان بچھا رہتا ہے. عصر کے بعد بچھایا جاتا ہے, روزانہ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں. اور روزے عاشورہ پاپا شکنی ہوتی ہے اور رمضان میں روزانہ روزہ افطار کرایا جاتا ہے. رزق میں کمی نہیں آتی. ان کا انتقال ہو گیا, اب ان کی اولاد جو ہے وہ بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ اس دسترخوان کو بچھا رہی ہے. برائے عظمت مولا حسن علیہ السلام بلند تر الصلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اور وہ بتاتے ہیں کہ امام حسن کا صدقہ ہے, امام حسن کے دسترخوان کا صدقہ ہے, ان کے وسیلے سے یہ رزق ہمیں ملا ہے. تو معاویہ پریشان ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, دسترخوان پہ بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں, لوگ آتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ نعمتیں کمی نہیں ہوتی. دسترخوان بڑھایا نہیں جاتا, اٹھایا نہیں جاتا کہ کھانا ختم ہو گیا آپ کل آنا, نہیں. 24 گھنٹے دن اور رات, رات کے کسی پہر کوئی مسافر آ جائے اس کو کھانا ملتا ہے, دن میں کوئی آ جائے اس کو کھانا ملتا ہے. آخر پریشان ہوا, ایک مرتبہ مدینے میں آ گیا. مدینے میں پہنچا کون, امیر شام, جس کو ہم کہتے ہیں فقیر شام. تو وہ آیا اور آ کر اس نے دربار سجایا, 1000 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آیا, جس میں اس کے خادم ہیں, غلام ہیں, گورنر ہیں, مشیر ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. ان کو لے کے آیا اور اس نے دربار سجایا اور اعلان کروا دیا کہ مدینے کے لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور جو بھی آئے گا اس کو درہم و دینار دیے جائیں گے. یہ اعلان کروایا اور چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنائیں, کسی میں 5 درہم رکھے, کسی میں 10 رکھے, کسی میں 20 رکھے, کسی میں 50 رکھے, کسی میں 100 رکھے, کسی میں 1000 رکھے. تو حسب مراتب جو جیسا جیسا مرتبہ رکھتا ہے اس کو ویسی ویسی تھیلی دی جائے گی. کوئی غریب ہے تو اس کو 5 درہم دیے جائیں گے, کوئی امیر ہے تو اس کو 1000 دیے جائیں گے. تو تھیلیاں بنا کے رکھ لی. صبح سے دینا شروع کیا. لوگوں نے کہا کہ جا کے سلامی تو کرنا ہے, جا کے سلام کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں اور درہم و دینار لے کے پلٹتے ہیں. تو صبح سے اس نے دینا شروع کیا اور روایت کہتی ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا, یعنی غروب ہونے لگا سورج اور مغرب کا وقت ہونے والا تھا کہ اس نے دیکھا کہ سارے لوگ آئے لیکن امام حسن مشتبہ جو ہیں وہ میرے پاس نہیں آئے. اس نے پیغام بھجوایا, کہا کہ معاویہ نے آپ کو بلوایا ہے ملاقات کرنے کے لیے, آئیے آ کر معاویہ سے مل لیجیے. ہمارے مولا نے ارادہ کیا کہ نماز مغرب کو ادا کریں گے اور ایک مرتبہ گھر سے کچھ پہلے نکلے کہ اس سے ملاقات کرنے کے بعد نماز مغرب کو ادا کر لیں.
آپ گئے اس کے دربار میں مسند پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ جا کے مسند پہ بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ آپ نے دیر اس لیے کی نا، اسی لیے دیر سے آئے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ تاکہ میرے پاس جو ہے مال و اسباب ختم ہو جائے، درہم و دینار ختم ہو جائیں، لیکن میں نے آپ کے لیے بہت بڑا حصہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے. جتنا صبح سے اب تک مدینے والوں کو دیا اس سے کہیں زیادہ درہم و دینار زر و جواہرات میں نے آپ کے لیے اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو دوں گا، کیونکہ میں کون ہوں؟ میں ہندا کا بیٹا ہوں. ایک مرتبہ باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے 7.5 مہینے خلافت کی، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے دیکھیے کہ تمام اسلامی حکومتیں میرے زیر تسلط ہیں، میرے ہاتھ میں ہیں، میں تو حکومت کرتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنا مال و اسباب ہے، زر و جواہرات، اتنے خزانے میرے پاس ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ تو دنیاوی دولت پر اترا رہا ہے. نے کہا کہ میں آپ سے بہتر ہوں. اس لیے آپ نے فرمایا خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، کہ میں تجھ سے مقابلہ کرنا، تجھ سے کمپیریزن کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں. ضرور پڑھیے سمجھتا ہوں. ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ چلو نماز مغرب کا وقت ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں. آپ نے ارادہ کیا، اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ جاؤ جو درہم و دینار زر و جواہرات سونا چاندی حسن کے لیے اٹھا کے رکھا ہے وہ لے آؤ. ایک مرتبہ غلام اٹھے اور تمام سامان لا کر امام کے سامنے ڈھیر کر دیا. امام نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. ایک مرتبہ اٹھنے لگے تو روایت کہتی ہے کہ معاویہ کا ایک غلام کہ جب سے امام حسن دربار میں آئے تھے مستقل آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہیں آپ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اس کی نظریں آپ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. وہ اتنا مشہور ہوا کہ جیسے ہی مولا کھڑے ہوئے امام کے ساتھ ساتھ کھڑا ہو گیا، اور جیسے امام چاہتے تھے نالین پہنے وہ آگے بڑھا اور امام کی جوتیاں سیدھی کر دی. اور جیسے اس نے جوتیاں سیدھی کی امام نے اشارہ کیا کہ یہ تمام درہم و دینار مال و اسباب زر و جواہرات تو اٹھا لے، کہ تو نے جو خدمت انجام دی ہے یہ اس کا صلہ ہے، اس کا انعام ہے. تو نے خلوص نیت سے ہماری خدمت انجام دی ہے، اس لیے تیرا انعام ہے، سب کچھ اپنے گھر لے جا. اور روایت نے کہا کہ معاویہ کی آنکھیں پھٹ گئی، کھلی آنکھوں سے امام کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ سوچ رہا تھا کہ امام مرعوب ہو جائیں گے اتنا سارا سامان دیکھ کر، اتنا مال و اسباب، اتنا سونا چاندی دیکھ کر، لیکن مولا نے تو سب کچھ اس غلام کو دے دیا. ایک مرتبہ مولا نے پریشان دیکھا تو کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی سے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کا بغض ہو اگر دل میں کچھ اور ملے نہ ملے لعنت ضرور ملتی ہے. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، علی علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، حسن علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، عظمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات.
اور ایک جملہ کہا کہ جو تو کوششیں کر رہا ہے کہ لوگوں کو مجبور کر رہا ہے، وہ درہم و دینار دے رہا ہے تاکہ لوگ تیرے بعد یزید کی ولی عہدی کو قبول کر لیں، اس کی بیعت کر لیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تو یہ عمل انجام نہیں دے سکتا، تیرا یہ ارادہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ مدینے سے چلا، شام میں پہنچا، 3 یا 4 سال گزرے، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس نے پھر کوششیں شروع کی، اور مولا کو یہ خبر ملی کہ وہ لوگوں سے یزید کے نام پر اس کی ولی عہدی کی بیعت لے رہا ہے، تو مولا چلے ایک مرتبہ شام کی طرف، مدینے سے شام جا رہے، کسی کو ساتھ نہیں لیا، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی اصحاب ہے، نہ بنی ہاشم میں سے کسی کو لیا، نہ بھائی، نہ کوئی رشتہ دار، فقط ایک غلام کو لے کے چلے۔ کون ہے؟ جو علی ابن ابی طالب کے فرزند، وہی شجاعت ہے۔ ایک مرتبہ غلام کو لے کر چلے اور شام میں پہنچے، اور ایک جاسوس نے معاویہ کو خبر دے دی، کہا کہ امام حسن جو ہے وہ شام پہنچ چکے ہیں، اور ان کو معلوم ہو گیا تو یہ کوششیں کر رہا ہے اور وہ تجھ سے کل ملاقات کریں گے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سنا وہ گھبرا گیا، اس نے کیا کیا کہ اپنے تمام درباریوں کو، جتنے حواری تھے، جتنے مشیر تھے، جتنے لوگ تھے، سب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو کل حسن جو ہے وہ آ کے مجھ سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس موضوع پر کہ میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت کیوں لے رہا ہوں، تو تم ایسا کرنا کہ سب کے سب تیار ہو جاؤ، اور کل ایسا کرنا کہ جیسے ہی امام حسن دربار میں آئیں اور جیسے ہی وہ داخل ہوں تو فوراً تم کیا کرنا کہ اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دینا، اپنی تعریفیں بیان کرنا، پھر میرے آباء و اجداد کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دینا۔ لوگ تیار ہو گئے، ظاہر اس کے مذاہب تھے، اس کے حواری تھے، اس کے غلام تھے، خادم تھے، نوکر تھے، تو سب کے سب تیار ہو گئے، اور انہوں نے تیاری کر دی کس چیز کی؟ بیان کرنے کی، کل وہ امام حسن کے سامنے کیا بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا، دوسرا دن نکلا، اور امام حسن اپنے غلام کے ساتھ معاویہ کے دربار میں آئے، اور جیسے ہی امام دربار میں داخل ہوئے، جو پلاننگ تھی وہی کیا۔ کیا کیا؟ ایک شخص کھڑا ہوا جو معاویہ غلام تھا، اس نے کہنا شروع کیا کہ میری ماں اس طرح، میرا باپ ایسا، میرے آباء و اجداد ایسے، اور ہمارے پاس تو بہت دولت ہے، ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے، اور جو معاویہ ہے یہ بھی بہت امیر ہے، بہت کبیر ہے، اس کا خاندان بھی بہت اچھا ہے، اس کے پاس بھی جائیدادیں ہیں، اس کے پاس بھی بہت مال و اسباب ہے، زر و جواہرات ہیں، خزانے ہیں۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے بیان کیا، وہ بیٹھا، دوسرا کھڑا ہو گیا، دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی بہت لمبا بیان دینا شروع کیا، وہ بیان دے کر بیٹھا، تیسرا کھڑا ہو گیا، ادھر تیاری تھی، تیسرا کھڑا ہوا، وہ بولتا رہا، تیسرا بیٹھا، چوتھا کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ جتنے دربار میں مصاحبین تھے معاویہ کے سب بول چکے، امام خاموشی سے سنتے رہے، تمام کے تمام لوگ تعریفیں بیان کر چکے، اپنی بھی اور معاویہ کی بھی، اور معاویہ کے آباء و اجداد کی بھی اپنی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ جب سب بول چکے، سب بول بول کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے، تو ایک مرتبہ امام نے طاہرانہ نظر ڈالی اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ اے شام کے رہنے والوں، اگر میں چاہوں تو اس وقت اسی جگہ پر اپنے وہ فضائل، وہ مناقب بیان کروں کہ جو پروردگار عالم نے مجھے اور میرے خاندان کو عطا کیے ہیں، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ سالوں گزر جائیں گے، فضائل اور مناقب ختم نہیں ہوں گے، اور نہ میں ان کا شمار کر سکتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد صلی اللہ محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری، برائے عظمت مولا حسن علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ وہ فضائل کو مناقب جو خدا نے دیے ہیں، ہم کو تعریف نہیں کریں گے، وہ بیان کریں گے جو خدا نے عطا کیا ہے۔
کا اتنے ہیں کہ سالوں گزر جائیں گے، فضائل و مناقب ختم نہیں ہوں گے، ہم ان کا آسا نہیں کر سکتے، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور ایک مرتبہ معاویہ کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا کہ اے امیر شام، اے معاویہ، ان شامیوں سے کہنا کہ میں اپنے آباء و اجداد کی تعریف بیان کرتا ہوں، اپنے بابا علی سے لے کر حضرت آدم تک، اور اپنی ماں فاطمہ زہرا سے لے کر حضرت حوا تک، میں اپنی ماؤں کی تعریف بیان کروں، اپنے باپوں کی تعریف بیان کروں، ان سے کہنا کہ میں الگ اعلان بیان کروں گا، مولانا اعلانیہ بیان کروں گا۔ کس کی تعریف؟ اپنے بابا علی سے لے کر حضرت آدم تک، اپنی ماں فاطمہ زہرا سے لے کر حضرت حوا تک، تاکہ الگ اعلان اپنے فضائل بیان کروں گا، ان کی تعریفیں بیان کروں گا، میں اعلانیہ بیان کروں گا، اور ان سے کہنا کہ اپنی ماں کی تعریف آ کر میرے کان میں بیان کر دیں۔ تم پڑھے محمد صلی اللہ کہ میں تو الگ اعلان بیان کروں گا۔ پروردگار عالم نے اتنا مرتبہ دیا ہے، کہا کہ میں تو اعلانیہ بیان کروں گا، لیکن ان سے کہنا کہ جو کچھ ان کی ماؤں کا کردار ہے، جو کچھ ان کے باپ نے کیا ہے، وہ آ کر میرے کان میں بیان کرنا۔ ایک مرتبہ معاویہ نے سر کو جھکا دیا، لوگ خاموش ہو گئے، کچھ دیر گزری، سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر گزری کہ ایک مرتبہ معاویہ نے کہا کہ آپ نے تو میری دربار میں، جہاں پر میرا تخت ہے، جہاں پر میری مسند ہے، جہاں میری حکومت ہے، جہاں میرے غلام ہیں، جہاں میری فوج ہے، جہاں میرا دربار ہے، وہاں پر آپ نے میری توہین کر دی۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میرا تخت ہے، یہ میری مسند ہے، یہ میری حکومت ہے، احترام لازمی ہے۔ کیا جواب دیا ہمارے مولا نے؟ کہا کہ تو تخت حکومت پر بیٹھ کر اترا رہا ہے، اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر غرور کرنے والے، ہمارا تخت جو ہے وہ عرش الہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ خشنود یہ پنجتن پاک بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد۔ مولانا کہا کہ ہمارا تخت عرش الہی ہے، ہمارا ضمیر محمد مصطفیٰ ہے، ہمارے امیر علی مرتضیٰ ہے، میرا وزیر حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر اترا رہا ہے۔ ایک مرتبہ خاموش ہو گیا، اور روایت میں لکھا کہ اتنا سناٹا چھایا کہ کافی دیر تک سناٹا رہا، یعنی کوئی بولنے کے قابل نہیں رہا۔ مولا نے سب کو گونگ کر دیا، لاجواب کر دیا، کوئی بول نہیں رہا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن حکم کا ظرف جو ہے وہ چھلک گیا، کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے امیر شام، تجھ پر میں اپنا سلام بھیجتا ہوں، ہزاروں سلام بھیجتا ہوں کہ تو نے اتنا برداشت کیا، تو نے ان کی ہر بات کو برداشت کیا، جو کچھ یہ کہتے رہے تو سنتا رہا۔ تیرے صبر کو ہمارا سلام ہے، تیری برداشت کو ہمارا سلام ہے کہ تیری غیرت پر انہوں نے حملے کیے اور تو خاموش رہا۔ مولا نے کیا کہا؟ اگر تو اتنا ہی غیرت دار ہے تو کل تو نے اس کو کیوں نہیں قتل کیا جو تیرے گھر میں تھا؟ جگہ میں ہوتا تو ان کا سر اتار لیتا۔ مولا نے کہا کہ اس کو کیوں نہیں قتل کیا جو تیرے حرم میں موجود تھا؟ سر کو جھکا دیا۔ ایک مرتبہ پھر مولا نے بیان کرنا شروع کیا جو پروردگار عالم نے عطا کیا تھا، میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، ہماری منزلت کیا ہے، ولایت تکوینی کو بیان کیا۔ اور مولا نے بیان فرمایا کہ اگر میں
चाहूं तो शाम को इराक कर दूं, इराक को शाम कर दूं। अगर मैं चाहूं तो मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। एक मर्तबा एक शामी खड़ा हुआ, वैसे मौलाना ने जुमला अदा किया, एक शामी खड़ा हुआ और कहने लगा कि हसन मुश्तबा, ए अली इब्ने अबी तालिब के बेटे, किसमें मजाल है कि इतना बड़ा जुमला बोले? किसका इख्तियार है जो ये कहे कि मैं मर्द को औरत और औरत को मर्द कर दूंगा? किसकी मजाल है, किसका हौसला है? कैसे आपने कह दिया? और आपने एक जुमला, एक निगाह डाली उसके चेहरे पर और आपने एक जुमला कहा, दूर पड़ेगा मोहम्मद इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली वो लिखते हैं कि परवरदिगारे आलम का जो इख्तियार है, इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। आयतुल्लाह खुमैनी कहते हैं कि परवरदिगारे आलम, इसका तर्जुमा हम क्या करते हैं कि परवरदिगारे आलम जो इरादा करता है तो वो कुन कहता है और हो जाता है। समझो है ना? हमारा तर्जुमा क्या है कि परवरदिगारे आलम जब इरादा करता है तो कुन कहता है और हो जाता है। ये क्या है? तीन मरहले, इरादा, कहना और हो जाना। आयतुल्लाह खुमैनी कहते हैं कि परवरदिगारे आलम के लिए ये मुनासिब नहीं है। कहा खुदा ने है लेकिन बशर को समझाने के लिए, तीन मराहिल में बयान किया बशर को समझाने के लिए, वरना बशर की समझ में आने वाला नहीं था कि परवरदिगारे आलम का इख्तियार क्या है। वो कहते हैं कि इरादा करना, कहना और हो जाना तीनों एक ही चीजें हैं। भाई इरादा करना भी वही है, कहना भी वही है, हो जाना भी वही है। हमारा तर्जुमा इसलिए हमारे लिए ताकि हमें समझ में आए कि परवरदिगारे आलम इरादा करता है, कुन कहता है, हो जाता है। तो कह रहे नहीं, परवरदिगारे आलम के लिए है ही नहीं, जो इरादा है वही कहना है, वही हो जाना है। जो इरादा है वो क्या है? वही कहना है, वही हो जाना है। उसको कुन कहने की जरूरत ही नहीं है। एक मंजिल पे लेके चलूं, मौला ने एक निगाह डाली उसके चेहरे पर, सुभान अल्लाह, और लिखा हुआ है कि एक निगाह सीरा डाली उसके चेहरे पर और एक जुमला कहा कि तुझे शर्म नहीं आती कि औरत होकर मर्दों में बैठी हुई है? और उसके बाद दुआ करूंगा और फिर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कबूल होगी और फिर क्या होगा? मर्द से औरत बन जाएगी। जो खसूसियत परवरदिगार आलम की है ना, ये है विलायत तकवीनी, ये है मौला का इख्तियार। मौला ने कहा चाहूं तो शाम को इराक कर दूं, इराक को शाम कर दूं, चाहूं तो मर्द को औरत बना दूं, औरत को मर्द बना दूं। कहने की जरूरत ही नहीं थी। जो इरादा था वही कहना था, वही हो जाना था। बस आपने देखा, निगाह उसके चेहरे पर डाली और एक जुमला का तुझे शर्म नहीं आती? औरत होकर मर्दों के दरमियान बैठी हुई है। उसने अपने वजूद को देखा, तमाम लोगों ने उसके जिस्म को देखा और उसको शर्म आने लगी। समझ रहे हैं ना? अच्छा, हम इतना वाकया तो पढ़ते हैं ना कि मौला ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, तू औरत होकर मर्दों में बैठी हुई है, और उसको शर्म आई, उसने क्या किया? उठ के
दरबार से जाने दो, आपको आगे लेके चलो, दूर पड़ेगा मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। सबने अजीब नजरों से देखा और मर्दों के दरमियान कोई औरत हो, और वो औरत जो मर्द से औरत बनी हो, सब तवज्जो से देख रहे हैं। उसको शर्म आने लगी कि मेरे वजूद में नजरें गाड़ी जा रही है। उसको शर्म आने लगी, उसने रुख मोड़ा कि जल्दी से दरबार से बाहर निकल जाए। मौला ने कहा रुक जा, तू तो औरत बन गई, अब कहाँ जाएगी? घर में 2 औरतें रहेंगी क्या? तेरे घर में 2 औरतें रहेंगी क्या? रुक जा, जिसको बीवी छोड़कर आए तो उसको तो शौहर बना दूं। दूर पड़े मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत। ये है अल्लाह के इरादे के मज़हर। परवरदिगार आलम कौन है? अला कुल्लि शैइन कदीर। ये है अला कुल्लि शैइन कदीर के मज़हर। परवरदिगार आलम कौन है? लैसा कमिस्लिही शैइन। सुभान अल्लाह। ये है लैसा कमिस्लिही शैइन के मज़हर। बेशक अल्लाह की मशीयत के मज़हर, अल्लाह की सफ़ात के मज़हर, अल्लाह की खसूसियात के मज़हर, अल्लाह के इरादे के मज़हर, अल्लाह की ज़ात के मज़हर। दूर पड़े मोहम्मद और आप क्या समझते हैं कि वाक़या हुआ होगा, दरबार का क्या हाल हुआ होगा? सुभान अल्लाह। सन्नाटा, वीरानी, लोग खामोश हैं। मौला उठे और वही जुमला कहा, मुझे खबरदार कर रहा हूँ कि यजीद के वली अहदी की बैयत मत देना, ये काम अपनी जिंदगी में तुझे करने नहीं दूंगा। और मुआविया ने सोच लिया कि जब तक हसन जिंदा है मैं इस इरादे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकता। उसने कोशिशें शुरू की कि किसी तरह से इमाम को ख़त्म कर दिया जाए, इमाम को कत्ल कर दिया जाए। 7 मरतबा तारीख में लिखा आपको जहर दिया गया, 6 मरतबा जहर दिया तो आपको जहर से शिफा मिल गई। रिवायतें कहती हैं कि नाना के रोज़े पर जाते थे, कब्र से अपने आप को कब्र रसूल से मस करते थे और आपको शिफा मिल जाती। और मौला हुसैन ने हजरत अब्बास को आपकी निगरानी के लिए मुकर्रर किया था कि कोई घर में दाखिल ना होने पाए। जहाँ जहाँ इमाम हसन जाते थे वहाँ वहाँ हजरत अब्बास साथ साथ होते थे। रात को इमाम हसन सो जाते थे और हजरत अब्बास दरवाजे पर जाग कर पहरा देते थे। मर्तबा आप खुतबा दे रहे हैं, हजरत अब्बास मौजूद है, मरवान मौजूद है। जैसे ही आपने खुतबा देना शुरू किया, मरवान बिन हकम ने सबो शतम शुरू, मौला अली को बुरा भला कहना शुरू किया, गालियां देनी शुरू की। नाउज़ुबिल्लाह। मौला अब्बास ने देखा, इमाम हसन से पूछा मौला इजाजत दीजिए, इसकी गर्दन दबोच दो। इजाजत मिली। मौला मरवान की गर्दन में हाथ डाला और खींच कर दरबार से बाहर ले जाने लगा। उसने मुड़ के इमाम हसन को देखा और एक जुमला कहा, मौला इमाम हसन आपको आपकी माँ फातिमा ज़हरा का वास्ता। इमाम हसन ने कहा अब्बास उसको छोड़ दो। हुक्म मिला, अब्बास ने छोड़ दिया। पूछा मौला क्या वजह थी, क्या आपने इजाजत दी और फिर छोड़ दिया? कहा उसने हमारी माँ फातिमा ज़हरा का वास्ता दिया था। जो हमारी माँ फातिमा ज़हरा का वास्ता देता है उसकी हाजत को रद्द करता है। एक मर्तबा रिवायत कहती है कि मौला मदीने की गली से गुजर रहे थे, लोगों ने देखा कि एक शख्स सामने आया, आपने अपना रुख मोड़ लिया, दीवार की तरफ कर दिया। किसी ने पूछा
تو بولا آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ شخص نظر آتا ہے آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ اسے دیکھا نہیں جاتا۔ مولا نے کہا کہ جب میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں کچھ منظر میری آنکھوں میں پھر جاتے ہیں، مجھے جلتا ہوا دروازہ یاد آ جاتا ہے، مجھے گرتا ہوا دروازہ یاد آ جاتا ہے، مجھے اپنی ماں کی آواز آتی ہے، پزا میرا موسم میں شکم میں شہید ہو گیا۔ پڑھ رہے تھے، امام حسن کی شہادت پڑھی، جب گھر گئے رات کو سوئے، کیا دیکھا امام حسن خواب میں آئے ہیں، آ کر کہا ہے ذکر کرنے والے مجلس پڑھنے والے تو میری سخت مصیبت کو بیان نہیں کرتا، میری شدید مصیبت کو بیان نہیں کرتا، کہا کہ مولا سارے مصائب کو پڑھتا ہوں کہ مولا آپ کو زہر دیا گیا، بڑی مظلومیت سے آپ کو شہید کر دیا گیا، کہا کہ نہیں یہ مصیبت تو ہے لیکن سخت مصائب نہیں ہے، کہا کہ مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ سب معصومین کو زہر دیا گیا، قتل کیا گیا، لیکن ان کے دشمن گھر سے باہر تھے، یہ ایسا مظلوم مولا ہے کہ باہر بھی دشمن تھے، گھر میں بھی دشمن موجود تھے، کہا کہ ہاں یہ بھی مصیبت ہے لیکن شدید مصائب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا مولا میں یہ بھی پڑھا کرتا ہوں کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا جنازہ ایک مرتبہ گھر سے نکلا ہو اور دوبارہ گھر میں آیا ہو، مولا میں یہ مصائب پڑھتا ہوں، کہا کہ ہاں یہ بھی مصیبت ہے لیکن شدید مصیبت نہیں ہے، سخت مصائب نہیں ہے، کہا مولا آپ بیان کر دیجئے۔ عزادار مولا نے کہنا شروع کیا، اے
और ज़ैनब ने सफेद कफन पहना दिया। खुदा ना करे अरे खुदा नहीं करे अपने भाई का जनाजा देंगे। अरे कोई ज़ैनब के बस आजादारो अरे कफन पहनाया जनाजा तैयार हुआ। 18 भाई हसन के अपने कानों पर लेकर चले। अरे हसन के ताबूत को मगर आजादारो अरे जैसे ही रोज़े रसूल में आए एक बलूना आ गई। अरे मैं दफन ना होने दूंगी। बस आजादारो तीर चलने लगे। 70 तीर हसन के जनाजे में बाज हुए। एक मरतबा पास ने देखा चाहते हैं तलवार लाए। कहा पास अली करबला नहीं है ये मदीना है अभी तलवार ना निकालो। आजादारो एक मरतबा कहा जन्नतुल बकी लेके जाओगे मगर सबने देखा जनाजा जन्नतुल बकी नहीं जा रहा जनाजा घर की तरफ जा रहा है। अरे जनाजा घर क्यों जा रहा है? इसलिए कि दफन होने के काबिल नहीं है। अरे दफन शुरू हो गया है। अरे घर में जनाजा आया बहनें तड़प रही है। अरे एक एक करके तीर निकाल रही है। तीर निकालती जाती है गिरिया करती जाती है। आजादारो सफेद कफन ले लाया हसन का ताबूत। आजादारो अरे हुसैन ने उठाया हमने भी ताबूत उठाया। हसन सब्ज करवाना और बोला और तुम्हें हसन और हसन सब्ज
जिस